بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھی حدیث ترجمہ۔ حکیم نے کہا، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے الحاد کے سب سے پست ترین درجے کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا، اس کا سب سے پست درجہ تکبر ہے۔ شرح۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی نفسیاتی حالت اور کیفیت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا اور اونچا سمجھنے لگے اور دوسروں پر بڑائی جتائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں اور ایسے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص تکبر کرتا ہے۔ تکبر عجب کے علاوہ ہے، بلکہ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، یہ بری صفت اور غلط عادت عجب سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عجب ہی کا پھل ہے، کیونکہ عجب کا مطلب خود پسندی ہے اور تکبر کا مطلب دوسروں پر بڑائی جتانا اور فخر کرنا ہے۔ انسان جب اپنے اندر کوئی کمال دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک قسم کی خوشی اور فخر و غرور پیدا ہو جاتا ہے، اسی کو عجب کہتے ہیں۔ جب اس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کے اندر یہ خیالی کمال نہیں ہے تو پھر اس کے اندر ایک دوسری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو احساس برتری اور تقدم ہے۔ اس احساس سے وہ بڑائی، عظمت اور برتری کا گمان کرنے لگتا ہے، چنانچہ اس حالت و کیفیت کو تکبر کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قلب اور باطن کے اندر پیدا ہوتی ہیں، البتہ ان کا اثر ظاہر میں ہوتا ہے۔ اب یہ اثر خواہ اعضاء و جوارح میں ہو یا قول و فعل میں، تکبر ہی کہلاتا ہے۔ مختصر یہ کہ خود بین انسان خود غرض ہو جاتا ہے، اور جب خود غرضی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو خود پسند ہو جاتا ہے، اور جب وہ خود پسندی سے لبریز ہو جاتا ہے تو اپنی ذات پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ یہ بات واضح کر دوں کہ صفات نفسانیہ خواہ نقص و رذائل کی طرف ہوں یا کمال و فضائل کی طرف، یہ بہت باریک اور آپس میں مخلوط ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے ان میں سے ایک دوسرے میں فرق کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ان صفات کی حد بندی میں علماء اعلام کے درمیان شدید اختلاف واقع ہو، یا پھر وجدانی صفت کی کوئی ایسی تعریف ممکن نہ ہو جس میں خدشہ نہ ہو۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان چیزوں کو وجدان کے حوالے کر دیا جائے اور اپنے آپ کو مفہوم تراشی کی قید سے آزاد کر لیا جائے، تاکہ اصل مقصد و مقصود تک رسائی حاصل کرنے سے باز نہ رہ سکیں۔ اسی لیے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ عجب کی طرح تکبر کے بھی درجات ہیں، اور عجب کے بعض وہ درجات جن کی نظیر بھی ہے لیکن وہاں ان کی زیادہ اہمیت نہیں تھی، اسی لیے پہلے ذکر نہیں کیے گئے، مگر یہاں ان کی اہمیت ہے، اس لیے یہاں پر ذکر کیے جائیں گے۔ لیکن وہ چیزیں جن کی شبیہ عجب میں گزر گئی ہے ان کے 6 درجے ہیں۔ ایمان و عقائد حقہ کی بنا پر تکبر، اس کا مقابلہ کفر اور عقائد باطلہ پر تکبر ہے۔ ملکات فاضلہ اور صفات حمیدہ کی بنا پر تکبر، اس کے مقابل میں اخلاقی برائیوں اور ملکات خبیثہ پر تکبر ہے۔ مناسک و عبادات اور نیک اعمال کی بنا پر تکبر، اس کے مد مقابل گناہ اور برے افعال پر تکبر ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے جہاں یہ امکان ہے کہ اسی درجے کے عجب کی پیداوار ہے، وہاں اس کا بھی امکان ہے کہ ان کی پیدائش کے اسباب دوسرے ہوں جن کی طرف اشارہ کیا جائے گا، مگر یہاں پر جس تکبر سے بالخصوص بحث کی جائے گی وہ ایسا تکبر ہے جو بیرونی امور کی وجہ سے ہوتا ہے، مثلا حسب و نسب، مال و منال، سیادت و قیادت وغیرہ، اور ہم انشاءاللہ چند فصلوں کے اندر اس بری عادت کی بعض برائیوں اور ان کے علاج معالجے کی طرف حتی المقدور اشارہ کریں گے، اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس سے اثر قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پہلی فصل، تکبر کے درجات کا بیان۔ یہ جان لو کہ دوسرے اعتبار سے تکبر کے کئی درجے ہیں۔ خدا کے مقابلے میں تکبر کرنا، انبیاء، رسولوں اور اولیاء صلوات اللہ علیہم کے مقابل میں تکبر کرنا، احکام الہی سے تکبر کرنا، ان دونوں قسم کے تکبر کا انجام بھی خدا سے تکبر کرنے کے مترادف ہے۔ بندگان خدا سے تکبر کرنا، اس کی بھی بازگشت اہل معرفت کے نزدیک خدا سے تکبر کی طرف ہے۔ سب سے بڑا، برا اور مہلک تکبر خدا سے تکبر کرنا ہے۔
اس قسم کا تکبر اہل کفر و جہود اور الوہیت کے دعوے داروں میں پیدا ہوتا ہے، اور کبھی تو اس قسم کے تکبر کے نمونے بعض اہل دیانت کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، جس کا ذکر فی الحال مناسب نہیں ہے، اور یہ نہایت جہالت اور نادانی سے اور ممکن الوجود یعنی انسان کا اپنی حد اور واجب الوجود کے مقام کو نہ جاننے سے ہوتا ہے۔ جہاں تک انبیاء اور اولیاء سے تکبر کرنا ہے، اس تکبر کا اتفاق انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بہت ہوتا تھا۔ خود خداوند عالم نے اس زمانے کے لوگوں کی حالت کو بتایا ہے۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انعمل لبشرین مثلنا۔ بنی اسرائیل کے سرکش لوگ اپنے تئیں کہنے لگے، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، یعنی موسیٰ اور ہارون؟ اور کفار قریش کے سرکش لوگ اپنی قوم سے کہنے لگے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم۔ یہ قرآن ان دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اور صدر اسلام میں اولیاء خدا کے ساتھ بہت زیادہ تکبر کیا گیا۔ خود اس زمانے میں بھی بعض نام نہاد مسلمانوں کے اندر یہ تکبر پایا جاتا ہے۔ احکام الہی کے سلسلے میں تکبر بعض اہل معصیت کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا حج کے دوران لباس احرام وغیرہ کو اپنے شایان شان نہ سمجھتے ہوئے حج کو چھوڑ دینا، سجدے کی حالت کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوئے نماز ترک کر دینا، اور کبھی یہ تکبر بعض اہل مناسک و عبادات اور اہل علم و دیانت کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا از روئے تکبر اذان کو ترک کر دینا، یا اپنے جیسے اور اپنے سے کمتر شخص سے حق بات کو سن کر قبول نہ کرنا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات اپنے دوست یا اپنے جیسے آدمی سے سنتا ہے تو بڑی شدت کے ساتھ اس کی تردید کرتا ہے اور کہنے والے پر طعن و طنز کرتا ہے، لیکن اسی بات کو اگر کسی دینی یا دنیاوی شخصیت سے سنتا ہے تو فوراً قبول کر لیتا ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ شروع میں بڑی سختی سے تردید کر دے لیکن بعد میں پھر اسی سختی کے ساتھ قبول بھی کر لے۔ ایسا شخص حق کا طالب نہیں ہے، اس کے تکبر نے حق کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، اور بڑوں سے چاپلوسی نے اس کو بہرا اور اندھا بنا دیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بڑوں سے چاپلوسی کوئی ایسی صفت نہیں کہ جو لائق تعریف ہو۔ تکبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ مدرس ایسے علوم یا کتابوں کو نہ پڑھائے جو اس کی شان کے مناسب نہ ہوں، یا ایسے لوگوں کو نہ پڑھائے جو ظاہری عنوان اور فضیلت نہیں رکھتے، یا کم لوگوں کو نہ پڑھائے۔ اسی طرح چھوٹی سی مسجد میں جماعت نہ پڑھانا اور تھوڑی تعداد پر یہ جانتے ہوئے بھی کہ رضا الہی اسی میں ہے قناعت نہ کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ البتہ کبھی معاملہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ خود متکبر اس بات کو نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی یہ صفت تکبر پر مبنی ہے۔ ہاں، اگر وہ تزکیہ نفس کی کوشش کرے اور نفس کی مکاریوں کو سمجھنے میں بہت دقت سے کام لے تو شاید سمجھ جائے۔ بندگان الہی سے تکبر میں سب سے زیادہ برا تکبر وہ ہے جو علماء الہی اور دانش مندوں سے برتا جاتا ہے، کیونکہ اس کی برائیاں سب سے زیادہ اور اس کا نقصان سب سے بڑا ہے۔ غریبوں کے ساتھ نشست و برخاست نہ کرنا، مجلسوں اور محفلوں میں نیز لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں سب پر تقدم کرنا بھی تکبر ہے، اور تکبر اشراف و اعیان کے تمام طبقوں سے لے کر علماء اور محدثین تک اور مالداروں سے لے کر فقیروں تک میں پایا جاتا ہے۔ ہاں، خدا کسی کی حفاظت کرے تو اور بات ہے۔ تواضع اور چاپلوسی، تکبر اور انکار نفس میں فرق و تمیز کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے انسان کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے تاکہ وہ اس کی ہدایت کرے، اور اگر انسان واقعی اپنی اصلاح کرنے پر اتر آئے اور مطلوب کی جانب رواں ہو جائے تو خداوند عالم اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے اس کی رہنمائی کرتا اور سفر کو آسان کر دیتا ہے۔ دوسری فصل، تکبر کا اصلی سبب۔ یوں تو تکبر کے بہت سے اسباب ہیں، مگر سب کی بازگشت اس بیان کی طرف ہے کہ انسان میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک کمال ہے، اور اس خیالی کمال کی وجہ سے اس کے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے، جو حب نفس سے مل کر دوسروں کے کمال کو سمجھنے کا حجاب بن جاتا ہے، اور وہ شخص دوسروں کو اپنے سے ناقص سمجھنے لگتا ہے۔ یہی بات ظاہری اور باطنی طور پر احساس برتری کا سبب بن جاتی ہے۔ مثلا کبھی علماء عرفان و طریقت میں سے کوئی اپنے آپ کو اہل معارف و شہود سمجھنے لگتا ہے اور اصحاب قلوب میں سے اپنے آپ کو شمار کرتا ہے،
نیکیوں میں دوسروں پر مقدم سمجھنے لگتا ہے، اسی لیے وہ دوسروں پر اپنی برتری اور بڑائی کے گمان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حکماء و فلاسفہ کو قشری، فقہاء و محدثین کو ظاہر بین اور باقی تمام لوگوں کو جانور سمجھتا اور تمام بندگان خدا کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، جبکہ خود فنا فی اللہ و بقا باللہ کی ڈینگ مارنے لگتا ہے اور اپنے لیے اس کے تحقق و ثبوت کا ڈنکا بجانے لگتا ہے۔ حالانکہ معارف الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ مخلوقات کے بارے میں خوشبین ہو۔ اگر معرفت الہی اس کے شامہ میں پہنچ چکی ہوتی تو جلال و جمال حق کے مظاہر کے ساتھ تکبر نہ کرتا۔ چنانچہ مقام بیان و علم میں وہ خود اپنی اس حالت کے خلاف تصریح کرتا ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے دل میں معارف کا وجود ہی نہیں ہے اور نہ بیچارہ مقام ایمان تک پہنچ سکا ہے، مگر عرفان و سلوک کا دم بھرتا ہے اور عرفان کا کوئی حصہ اس کے پاس نہیں ہے، جبکہ وہ ثبوت و تحقق کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ حکماء میں بھی ایسے اشخاص ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عالم بحقائق اور صاحب برہان جانتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یقین رکھنے والا شمار کرتے ہیں۔ مخلوقات الہی کو نظر حقارت سے دیکھتے اور دوسروں کے کسی بھی علم کو علم نہیں سمجھتے ہیں۔ تمام بندگان خدا کو علم و ایمان میں ناقص جانتے ہیں اور دل ہی دل میں ان پر تکبر کرتے ہیں، بلکہ ظاہر میں بھی لوگوں کے ساتھ نخوت و تکبر کا برتاؤ کرتے ہیں، حالانکہ مقام ربوبیت کا علم اور ممکن کی احتیاج اس کے برخلاف کی متقاضی ہے۔ اور حکیم دراصل وہی ہوتا ہے جو مبدأ و معاد کا علم رکھنے کی وجہ سے تواضع کی صفت رکھتا ہو۔ نص قرآن کے مطابق پروردگار عالم نے جناب لقمان کو حکمت عطا فرمائی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو دستور اور حکم دیے، قرآن ان کی حکایت کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَا تُسْعَرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لوگوں کے سامنے غرور سے اپنا منہ نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ خدا کسی اکڑنے والے اور اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ارشاد و تصوف اور تہذیب باطن کے دعوے داروں کے اندر بھی ایسے اشخاص پیدا ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ متکبرانہ برتاؤ کرتے ہیں اور علماء و فقہاء اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں بدبین ہوتے ہیں۔ حکماء و علماء پر طعن و طنز کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کے علاوہ سبھی کو اہل ہلاکت جانتے ہیں۔ چونکہ ان کا دامن علم سے خالی ہے، اس لیے علوم کو راستے کا کانٹا خیال کرتے ہیں اور اہل علم کو سالکین کے راستے کا شیطان جانتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے لیے جس مقام کے مدعی ہیں اس کا تقاضا اس کے برخلاف ہے۔ اس لیے مخلوق کے ہادی اور گمراہوں کے مرشد کو مہلکات اور عذاب و عقاب کے باعث امور سے مبرہ ہونا چاہیے اور دنیا کو ہیچ سمجھ کر جمال حق میں محو ہو کر بندگان خدا سے تکبر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کے بارے میں بدبین ہونا چاہیے۔ فقہاء، علماء فقہ و حدیث اور ان کے طلاب میں بھی کبھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تمام اکرام و احترام کا مستحق سمجھتے ہیں اور اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر شخص ان کی اطاعت کرے، وہ جو کہہ دیں بے چون و چرا اس کو قبول کر لیا جائے، اور اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے بلکہ ساری دنیا کو اپنے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں۔ اپنے اور اپنے جیسے چند لوگوں کے علاوہ کسی کو اہل بہشت نہیں سمجھتے۔ جس علم کے جس طبقے کا ذکر بھی آ جائے اس پر لعن طعن کرتے ہیں، اور یعنی اپنے علاوہ کے علم، حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تمام علوم کو بے سمجھے بوجھے رد کر دیتے ہیں اور سبب ہلاکت خیال کرتے ہیں۔ علماء اور تمام علوم کو نادانی کی بنا پر رد کر دیتے ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں گویا ان کی دیانتداری ان کو ان سب کو مسترد کرنے پر مجبور کر رہی ہے اور ان کی توہین و تضلیل پر آمادہ کر رہی ہے، حالانکہ علم و دیانت اس قسم کے اخلاق و اطوار سے مبرہ ہے۔ بغیر جانے بوجھے جو بات کہی جائے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، مسلمان کے احترام کو واجب قرار دیا ہے، مگر اس قسم کے اشخاص علم و دین سے بے خبر خدا اور رسول کے قول کے برخلاف اپنی باتوں کو دین قرار دیتے ہیں، حالانکہ سلف و خلف کے اکابر علماء کی سیرت ہمیشہ ان کے خلاف رہی ہے۔ یہ حال تو علوم شرعیہ کا ہے جس کا ہر علم اس بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ ان علماء کے اندر تواضع ہو اور دلوں سے تکبر کی جڑ کو اکھاڑ پھینکا جائے۔
ویسے دنیا کا کوئی علم نہ تکبر سکھاتا ہے نہ فروتنی کا مخالف ہے۔ آگے جا کر ہم بیان کریں گے کہ مذکورہ بالا اشخاص کا عمل ان کے علم کے مطابق کیوں نہیں ہے۔ دیگر علوم کے ماہرین مثلا علم طب، ریاضی، طبیعیات اور باریک صنعتوں کے ماہرین جیسے بجلی اور مشینی صنعت وغیرہ میں ان میں بھی تکبر زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے علم کے علاوہ دوسرے علوم کو چاہے وہ جو ہو کچھ بھی نہیں سمجھتے، دوسرے علوم کے ماہرین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہر فن کا ماہر یہی سمجھتا ہے کہ اصلی علم وہی ہے جو اس کے پاس ہے، اور یہ حضرات بظاہر اور دل میں بھی لوگوں کے ساتھ تکبر کا برتاؤ کرتے ہیں، حالانکہ وہ علم اس بات کا مقتضی نہیں ہے۔ اب رہے غیر اہل علم جیسے بعض اہل مناسک و عبادات، وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ تکبر کا برتاؤ کرتے ہیں اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حقیر خیال کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کا تو ذکر کیا ہے، علماء کو بھی وہ اہل نجات نہیں جانتے۔ جب کبھی علماء کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں عمل کے بغیر علم کا کیا فائدہ؟ اصل چیز تو عمل ہے، اور جس کام میں وہ خود مشغول ہیں اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر طبقے کے لوگوں کو تکبر و عجب کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اگر یہ واقعی اہل عبادت اور اخلاص ہوتے تو ان کا عمل خود ان کی اصلاح کرتا۔ نماز فحشاء و منکر سے روکتی ہے اور مومن کی معراج ہے، مگر یہ 50 سال سے نماز پڑھنے والا، واجب و مستحب اعمال کا پابند، صفت کبر میں گرفتار ہے جو الحاد ہے، اور عجب کا اسیر ہے جو دیگر برائیوں اور منکرات سے شدید تر ہے۔ شیطان اور اس کی عادتوں سے نزدیک ہے جو نماز فحشاء سے نہ روک سکے اور قلب کی حفاظت نہ کر سکے، بلکہ کثرت نماز سے دل برباد ہو جائے، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ جو نماز سختی سے پابندی کرنے کے بعد بھی شیطان اور اس کی خاص صفت تکبر سے نزدیک کرتے، وہ نماز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کی خاصیت یہ ہو، بلکہ علم و عمل سے حاصل شدہ تکبر کی وجہ سے ہے۔ ان کے علاوہ اور جن چیزوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے ان کی بھی بازگشت اپنے اندر ایک قسم کے کمال کی پیدائش اور دوسرے کے یہاں اس کے فقدان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلا کبھی ایک شخص اپنے عالی نسب اور بلند حسب کی بنا پر اس شخص پر تکبر کرے جس میں یہ نہ ہو، یا صاحب حسن و جمال اس شخص پر تکبر کرے جس میں حسن نہ ہو، یا حسن و جمال کا طالب ہو، یا ایسا شخص جس کے پیرو بہت ہوں، مددگار بے انتہا ہوں، صاحب قبیلہ ہو، بکثرت شاگرد رکھتا ہو، وہ ایسے شخص پر فخر کرے جو ان تمام چیزوں سے محروم ہو۔ بس کم از کم تکبر کا سبب خیالی کمال ہے، اور اس خیالی کمال پر خوش ہونا اور عجب و تکبر کا باعث ہونا اور دوسرے کا اس سے خالی ہونا بھی سبب تکبر ہے۔ حد یہ ہے کہ برے اخلاق اور اعمال قبیحہ کے مرتکب افراد بھی دوسروں کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، کیونکہ اندر کی صفات کو خواہ بری ہی کیوں نہ ہو ایک قسم کا کمال تصور کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ خود متکبر آدمی بعض اسباب کی بنا پر کبھی اظہار تکبر سے پرہیز کرتا ہے، اور تکبر کی کوئی نشانی اس سے ظاہر نہیں ہوتی، مگر اس خبیث درخت کی جڑیں اس کے دل میں موجود رہتی ہیں، اس لیے اس کے آثار کبھی کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی طبیعی حالت سے خارج ہوتا ہے۔ مثلا جب وہ غصے میں بے قابو ہو جائے، اس وقت اپنی عظمت و کبریائی کا بیان شروع کر دیتا ہے، اور اپنے سرمایے پر خواہ وہ علم ہو یا عمل ہو یا کچھ اور، دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے اور اس پر فخر کرنے لگتا ہے، اور کبھی اسباب خارجی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے تکبر کا اظہار کر بیٹھتا ہے، اور شدت تکبر کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے لگام چھوٹ جاتی ہے۔ بس کبھی تو اس کے اعمال اور حرکات و سکنات میں تکبر کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ مثلا مجالس میں جاتے وقت سب پر مقدم ہونا چاہیے، اور جاتے اور نکلتے وقت دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے، غریبوں کو اپنی مجلس میں نہ آنے دے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے، اپنے ارد گرد احترام کا ایک حالہ بنا لے، راستہ چلنے میں لوگوں کے سوال کا جواب دینے میں اور دوسرے کاموں میں تکبر کرنے لگے۔ ہم نے اس حدیث سے متعلق ایک محقق کی بنیادی باتوں کو لے کر ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اس محقق نے فرمایا کہ ایک عالم دین میں تکبر کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لے، وہ ان سے دور ہو جائے، اور عابد میں سب سے کم درجہ تکبر کا یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر صورت بگاڑ لے، یعنی اس کی پیشانی پر بل پڑ جائیں، گویا وہ لوگوں سے پرہیز کرنا چاہتا ہے یا لوگوں پر غضبناک ہے۔
حالانکہ بیچارے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ تقوی پیشانی اور ماتھے پر بل لانے میں نہیں ہوا کرتا، نہ صورت بگاڑنے میں ہوتا ہے، نہ لوگوں سے منہ پھیرنے اور چہرے کو پلٹا لینے میں ہوتا ہے، نہ گردن کو ٹیڑھی کرنے اور سر جھکانے میں ہوتا ہے، نہ دامن سمیٹ کر چلنے میں ہوتا ہے۔ تقوی تو صرف دل میں ہوتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی یہاں ہے، یہ فرما کر اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ کبھی تکبر اس شخص کی زبان سے اور دوسروں سے فخر و مباحات کرنے سے ظاہر ہوتا ہے، اور اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے کوئی عبادت گزار فخریہ انداز میں کہے، میں نے تو فلاں عمل کیا ہے، اور اس سے اپنے عمل کو بڑا شمار کرنا اور دوسروں کے اعمال کی تنقیص کرنا مراد ہو۔ کبھی متکبر کھل کر تکبر کا اظہار نہیں کرتا، مگر ایسی بات کرتا ہے جس سے مراد اپنے نفس کی پاکیزگی ہے۔ جیسے ایک عالم دوسرے سے کہے، تم کو کیا معلوم، میں نے فلاں کتاب اتنی مرتبہ پڑھی ہے، کتنے ہی سال علمی حلقوں میں رہا ہوں، میں نے اساتذہ فن کو دیکھا ہے، بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، تصنیف و تالیف اتنی کی ہے جو بے شمار ہیں، اور اسی طرح کی باتیں۔ بس ہر حالت میں نفس اور اس کی مکاریوں سے برابر خدا کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔